ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قدرت کے حسین ترین جنگل گلزار وادی میں رنگ برنگے پھولوں کا راج تھا۔ وہاں ہر وقت خوشبوئیں بکھری رہتی تھیں، پرندے چہچہاتے تھے اور درخت ہوا کے جھونکوں کے ساتھ نرمی سے جھومتے تھے۔ اس حسین وادی کی محافظ ایک خوبصورت نیک دل اور جادوئی طاقتوں والی پری رہتی تھی، جسے سب پھولوں کی پری کہتے تھے۔ پھولوں کی پری کا اصل نام گلنار تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر پھولوں کو پانی دیتی، ان سے باتیں کرتی اور بیمار پودوں کو اپنے جادوی لمس سے ٹھیک کر دیتی۔ اس کے پروں سے روشنی پھوٹتی تھی اور جہاں جہاں وہ چلتی وہاں رنگین تتلیاں اس کے پیچھے اڑتی تھیں۔ گلنار کے دل میں ہر جاندار کے لیے محبت تھی، لیکن اسے ایک اندیشہ ہمیشہ ستاتا تھا۔ اس وادی کے قریب ایک سیاہ پہاڑ تھا جہاں ایک زہریلا سانپ کالا ناگ رہتا تھا۔ کالا ناگ بہت طاقتور اور بدتمیز سانپ تھا۔ وہ ہر اس چیز سے نفرت کرتا تھا جو خوبصورت خوشبودار نرمی سے بھری ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ پھولوں کی جگہ کانٹے اگیں، چہچہاہٹ کی جگہ سناٹا ہو اور خوشبو کی جگہ زہر کی بدبو ہو۔ ایک دن کالا ناگ نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ گلزار وادی پر قبضہ کیا جائے۔ اس نے زہریلی ہوا کو جمع کرنا شروع کیا جو جنگل کے پھولوں کو مرجھا سکتی تھی۔ اس نے رات کی تاریکی میں وادی کے قریب زمین کے نیچے ایک سرنگ بنائی تاکہ چپکے سے گلزار میں داخل ہو سکے۔ پھولوں کی پری کو جب صبح کچھ پھول مرجھائے ہوئے ملے تو وہ چونک گئی۔ اس نے اپنے چھوٹے جانور دوستوں کو بلایا اور معلوم کیا کہ رات کو زمین سے سیاہ دھواں نکلا تھا۔ گلنار سمجھ گئی کہ کالا ناگ کچھ نہ کچھ پلان کر رہا ہے۔ گلنار نے ایک خاص جادوئی پانی تیار کیا جو زہر کو روک سکتا تھا۔ اس نے اسے تمام پھولوں پر چھڑکا اور پودوں کو طاقت بخشی۔ اسی دوران کالا ناگ نے اپنا پہلا حملہ کیا۔ وہ زمین سے نکل کر وادی میں آیا اور زہر پھینکنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ پھولوں کے قریب آیا جادوئی پانی نے اس پر اثر کیا اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ کالا ناگ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا، پری، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، میں تمہارے پورے گلزار کو برباد کر دوں گا۔ گلنار نے نرمی سے جواب دیا، کالا ناگ، نفرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر تم دل میں محبت پیدا کرو تو یہ وادی تمہیں بھی خوش آمدید کہے گی۔ لیکن کالا ناگ ہنسا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کالا ناگ نے ایک نیا چالاک منصوبہ بنایا۔ وہ گلزار وادی کے قریبی گاؤں میں گیا اور ایک ننھے بچے آرین کو اغوا کر لیا۔ آرین بہت نیک اور پھولوں سے محبت کرنے والا بچہ تھا۔ سانپ نے اس کو قید کر لیا اور گلنار کو پیغام بھیجا، اگر تم چاہتی ہو کہ یہ بچہ زندہ رہے تو اپنی طاقتیں مجھے سونپ دو۔ گلنار کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی طاقتیں دے دیں تو پھولوں کی حفاظت نہیں کر سکے گی، لیکن وہ ایک معصوم جان کی قیمت پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ گلنار سانپ کی غار تک پہنچی۔ وہاں کالا ناگ اپنی پوری زہریلی طاقت کے ساتھ موجود تھا اور آرین کو ایک پتھر کی زنجیر میں قید کیا ہوا تھا۔ کالا ناگ چیخا، اپنی طاقتیں مجھے دو ورنہ یہ بچہ ختم۔ گلنار نے آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی، اے قدرت، اگر میری محبت سچی ہے تو اس بچے کی حفاظت کر اور میرے پھولوں کو سلامت رکھ۔ اس کے پروں سے روشنی پھوٹنے لگی۔ وہ زمین پر جھکی اور اپنی طاقتوں کا ہالا سانپ کی طرف روانہ کیا۔ کالا ناگ خوشی سے قہقہا مارنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ روشنی کے قریب آیا وہ روشنی زہر کے خلاف تبدیل ہو گئی۔ پتہ چلا کہ گلنار کی سچی نیت اور قربانی کی طاقت نے روشنی کو ایک ایسی روشنی میں بدل دیا تھا جو زہر کو جلا دیتی ہے۔ کالا ناگ چیختا ہوا زمین پر گرا اور زہر اس کے جسم سے نکلنے لگا۔ اس کی زہریلی شکل ختم ہو گئی اور وہ ایک چھوٹے کالے سانپ کی صورت میں زمین میں غائب ہو گیا۔ آرین آزاد ہو گیا اور گلنار کی طاقتیں واپس آ گئیں۔ اس دن کے بعد کالا ناگ کبھی واپس نہ آیا۔ گلزار وادی پھر سے مہکنے لگی۔ گلنار نے سکھ کا سانس لیا اور بچوں کو سکھایا کہ نفرت کتنی بھی طاقتور ہو، لیکن سچی محبت، قربانی اور ہمدردی کے سامنے وہ کبھی جیت نہیں سکتی۔ آرین بھی بڑا ہو کر گلنار کا مددگار بنا اور جنگل کے سب بچے اس کہانی کو سن سن کر بڑے ہوئے۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔